الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میرے پیارے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہر شخص پر ڈالی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں ذمہ دار ہے، یعنی جو معاملہ جس کے متعلق ہے وہ اس کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، قوا انفسکم و اہلیکم، یعنی اپنی جان کو بھی بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ نارن، جہنم کی آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب کس طریقے سے بچانا ہوگا اس کی بھی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمائی ہے کہ انسان اپنے آپ کو علوم دینیہ سیکھ کر کے بچا سکتا ہے. اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کا اچھے سے ان کے رہن سہن کا انتظام کرے اور ان کو علم دین سکھائے تو وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اگر انسان نے اپنی فکر نہ کی، دنیا میں رہ کر صرف دنیا کی چیزوں میں مست رہا، مگن رہا اور جو چاہا وہ کرتا رہا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ مانا بلکہ پس پش ڈال دیا اور اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا اور اپنے بچے کی بھی اچھی پرورش نہیں کی، اچھی تربیت نہیں کی، اس کو علم دین سے روشناس نہیں کرایا اور اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی اور حدیث مبارکہ اس کو نہیں سنائی اور اس کو یہ نہیں بتایا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے نماز کو ادا کرنا ہے اور کیسے کھانا کھانا ہے اور کیسے ہم کو پاک صاف رہنا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا اعلان کر دیا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر جہنم کی آگ میں تم کو تپایا جائے گا. اس لیے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے اور باخبر ہو جانا چاہیے اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے اور جو چیزیں بھی ہم سے متعلق ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں یا کوئی ہماری پرورش میں رہتا ہے، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے آپ بھی خود بھی چاہے بڑی ہی عمر کو پہنچ جائے پھر بھی علم دین اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے. مدرسہ اور مکتب کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، عمر چاہے کتنی بھی ہو جائے. پڑھنے کی عمر کچھ نہیں ہوتی، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کچھ بھی اس کی عمر ہو، اس کے لیے علم کے دروازے کھلے رہتے ہیں کہ وہ آئے اور علم دین سیکھے. انسان کی شادی ہو جاتی ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ کالج میں جاتا ہے، افسر بننے کی کوشش کرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا ٹیچنگ کرتا ہے. لیکن علم دین ہی کو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہی سیکھے گا. بچہ ہے تو وہ مکتب جائے گا، بچہ ہے تو وہ مدرسہ جائے گا. مدرسہ اور مکتب صرف بچے کے لیے، ایسا نہیں ہے. بلکہ مدرسے میں اور مکتب میں ہر عمر کا آدمی پڑھ سکتا ہے اور
بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے اور بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر فکر ہو، کڑن ہو اور اس کے اندر لگن ہو کہ مجھے علم دین سیکھنا ہے، مجھے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے مجھے اس کی فکر کرنی ہے، حدیث پاک میں کیا طریقہ آیا ہے، انسان کیسے رہتا ہے اور اسے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے اندر فکر ہونی چاہیے، تو پھر اس کا بڑھاپا اس کو نہیں روکے گا کہ وہ مدرسے میں جائے۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی بھی اور اپنے اولاد کی بھی فکر کرنی ہے، اور فکر کیا کرنی ہے کہ اس کو دنیا کا بھی علم سکھانا ہے اور آخرت کا بھی علم سکھانا ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے وہ مختص زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں تو انسان آیا اور چلا جائے گا، ہر چیز کو فانی ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ اصل جو گھر ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں رہ کر کے اگر انسان نے اپنے عملوں کو صحیح کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، قرآن کی تعلیم کو سیکھا، حدیث پاک کو سیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھا، تو پھر اس کی آخرت کی زندگی آخرت کی زندگی جو ہوگی اس کی اصلی زندگی ہوگی، اور جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید ارشاد فرمائی ہے ان سے وہ انسان بچ جائے گا۔ اور اگر ہم نے فکر نہیں کی، اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی، اس کو علم دین نہیں سکھایا، اس کو یہ نہیں بتایا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے نماز ادا کرنی ہے، تو پھر وہ نماز پڑھے گا بھی نہیں اور جا کر کے آخرت کے اندر ہمارے گریبان بھی پکڑے گا۔ والدین سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور بچے والدین کا گریبان پکڑیں گے، آپ نے ہم کو جنم دیا تھا، آپ نے ہماری پرورش کیوں نہیں کی، ہمیں نماز کا طریقہ بتایا کیوں نہیں، قرآن کی تعلیم ہمیں سکھائی کیوں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے کانوں تک پہنچائی کیوں نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آخرت کے میدان محشر میں ایک دوسرے کے سامنے مکالمے ہو گئے۔ باپ اپنے بچے سے بھاگے گا اور ماں اپنی بیٹیوں سے بھاگے گی، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ میدان محشر میں مکالمہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ باپ سوچے گا میں بچ جاؤں، والدہ سوچے گی میں بچ جاؤں، اور اپنے بھائی سوچیں گے کہ میں بچ جاؤں، سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں اور اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اپنی بہنوں کی فکر کرے، اپنی ماؤں کی فکر کرے اور اپنے پورے گھر کی فکر کرے، اپنے معاشرے کی فکر کرے کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرہ اچھا معاشرہ بن جائے، اور ہمارے محلے میں، مدارس میں اور ہماری مساجدیں جو ویران پڑ جاتی ہے۔ رمضان کا ایک ایسا موقع آتا ہے کہ مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہے، لیکن رمضان کے بعد نہ جانے وہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی منڈی تو نہیں ہے کہ رمضان میں بھرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ اگر انسان کے پاس نماز ہے اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھ ہوگی، نماز صحیح نکل گئی تو آگے کے عمل اس کے صحیح نکلتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم ہیں کہ عید کی نماز پڑھی تو ہماری نمازوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، جیسے اسکول کالجوں اور مدرسوں کی چھٹی ہوتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں کچھ دن کے لیے، ایسے ہی ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کر لی، نمازیں ہم نے بہت پڑھ لی، بس اب چھٹی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، انسان کو جو فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ 5 وقت کا فریضہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے اور اس کو سیکھ کر کے ادا کرے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی فکر کرے اور اپنے بچوں کو گھروں کے اندر سے نکال کر کے لائے کہ چلو نماز کے لیے، اس کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔